اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی فرما بردار قوم ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ سرسبز و شاداب کھیت، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ یہ قوم بہت خوش تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ ان لوگوں کا گزر بسر سمندر سے نکلی ہوئی مچھلیوں کے کاروبار سے ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وجہ سے سمندر کے اس حصے میں جہاں قوم داؤد رہتی تھی وہاں پر مچھلیاں بہت زیادہ مقدار میں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ کنارے پر بھی وہ مچھلیاں صاف نظر آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے مچھلیاں پکڑنا اور بھی آسان ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یا کوئی ایسی چیز میسر ہو تو ان کی قدر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس زمانے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کی وجہ سے وہ لوگ کاہل اور سست ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ لوگ مزید گناہوں میں ڈستے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ فرمایا اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ ہفتے والے دن کا شکار ان پر حرام کر دیا گیا۔ حالانکہ ایک ہفتے والا دن تھا جس میں معمول سے بہت زیادہ مچھلیاں کنارے پر آتی تھی جو کہ بہت زیادہ آسانی سے پکڑی لی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن کو چنا ان کا امتحان لینے کے لیے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو اس نے طرح طرح کی اسکیمیں بتانا شروع کر دی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے تھے۔ وہ اس قوم کے لیے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی تجاویز لے کر آتا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ بعض لوگ گمراہ ہو گئے اور اس کے طریقوں پر چلنے لگے۔ اس نے آخرکار ایک ایسا بھیانک اور خوفناک اچھاوار کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ جو سمندر کے کنارے ہیں ان کے ارد گرد نالیاں کھود لو۔ ہفتے والے دن جب بہت زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں میں چلی جایا کریں گی، تو تم لوگ اتوار والے دن آ کر وہ مچھلیاں نکال لینا اور انہیں فروخت کر دینا۔ اس طرح تمہارے کاروبار میں مزید رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ایسا ہی کرنے لگے، حالانکہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا، وہ سمجھ تو گئے لیکن وہ کہنے لگے ہمارے کاروبار رک جائیں گے۔ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ اگرچہ ان لوگوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں بیچی لیکن شکار تو کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو کر لی، لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے گمراہ ہونے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ جو نیک لوگ تھے وہ ان گمراہ ہوئے لوگوں کو سمجھاتے کہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن وہ اس سے باز نہ آتے۔ چنانچہ نیک لوگوں اور بد لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور اونچی دیوار تعمیر کی گئی جس کی ایک طرف نیک لوگ اور دوسری طرف نافرمان لوگ رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ آپ لوگ نافرمانی کر رہے ہو، توبہ کر لو، لیکن نافرمان لوگ نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے میں کئی سال لگا دیے لیکن ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آخرکار ان پر لعنت بھیجی۔ پھر وہ ہوا جس کا گمان ان نافرمان لوگوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اچانک ان لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا۔ جب 2 دن گزر گئے تو لوگوں نے ان کے گھر جا کر دیکھا تو وہاں پر
وہ پایا اللہ کے نیک بندوں نے جب ان کے گھروں کے اندر دیکھا تو سامنے جو لوگ نافرمان تھے ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھی، اللہ کا عذاب ان پر طاری ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندر کی مانند کر دی تھی۔ وہ انسان جو بندر بن چکے تھے، ان کے رشتہ دار جو کہ نیک لوگوں میں سے تھے، وہ ان کے پاس آتے اور روتے۔ وہ اس حالت میں نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ اب بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ دور کے بندر ہیں، کیا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ مسلسل 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد خوفناک موت ان کو آ گئی۔ ان بندروں کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ قرآن و احادیث میں جو واقعات پچھلی نسلوں کے ہلاک ہونے کے ہیں، ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم امت مسلمہ ان سے ہدایت حاصل کرے۔ ہمیں روز مرہ کے معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔